بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو عنقریب ان میں برپا ہونے والا ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کا حرد اول سب سے پہلا دستہ اہل عرب یہ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر انہیں اس پر اطمینان نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہترین زمانہ پایا، ویسے ہی انہیں دنیا کے دار الابتلاء ہونے کی وجہ سے فتنوں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، اور بہت سارے فتنے ان کے درمیان واقع ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے متنبہ کیا، اور ہوا بھی ایسا ہی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا، آپ نے اس کی سرکوبی کی. اس کے بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں میں مال کی فراوانی ہوئی، تو پہلے دین کا فتنہ آیا، اس کے بعد فتنہ مال آیا. فتنہ مال آنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ جاہ اور فتنہ منصب آیا کہ جب مال کی کثرت ہو گئی تو مال کی کثرت کی وجہ سے ہر صاحب مال یہ سمجھنے لگا کہ وہ منصب کا مالک ہونا چاہیے. اس نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. پھر اس کے بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آیا، تو اس کے ابتدا میں اسی فتنہ منصب نے عروج حاصل کیا، یہ عروج پر پہنچا، جس کے نتیجے میں فتنہ جان برپا ہوا کہ مشاجرات واقع ہوئے، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں بہت سارے لوگ مارے گئے. اس طرح سے جتنے فتنے کی جڑیں ہو سکتی تھی ان فتنوں کی جڑوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد ہی سر اٹھا لیا، اور حضرات صحابہ کے مختلف دور میں اس طریقے سے الگ الگ فتنے وجود میں آتے رہے، اور صحابہ نے اس سے نمٹنے کا طریقہ بتایا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهَا قَالَتْ
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 وقيل أنهلك اور ایک روایت میں أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطر من أعطاب المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوضع المطر. پہلی روایت امام بخاری اپنے شیخ مالک ابن اسماعیل سے اور وہ سفیان ابن عیینہ سے اور وہ امام زہری سے اور وہ حضرت عروہ ابن الزبیر سے اور حضرت عروہ حضرت زینب بنت ام سلمہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی. کس کو کہتے ہیں ربیبہ؟ ربیبہ کہا جاتا ہے اس بچی کو جو بیوی کے پہلے شوہر سے ہو، جس کی پرورش دوسرا شوہر کر رہا ہو، تو اسے ربیبتن کہا جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس سے پہلے حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، اور ابو سلمہ کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو ان کی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں اسے پرورش حاصل ہوئی، اس وجہ سے انہیں ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پرورش پائی انہوں نے. تو عن زینب بنت ام سلمہ عن ام حبیبہ، وہ روایت کرتے ہیں ام حبیبہ سے. یہاں پر عن زینب بنت ام سلمہ عن ام حبیبہ، اس سلسلے میں حضرات محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سند منقطع ہے. اس کو سند متصل کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام مسلم نے جس سند کے ساتھ روایت کیا ہے وہ سند ہے زینب عن حبیبۃ عن ام حبیبۃ عن زینب، کہ زینب یہ ام حبیبہ سے براہ راست روایت نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ روایت کرتی ہے حبیبہ سے، اور حبیبہ یہ ام حبیبہ سے روایت کرتی ہے. تو سند منقطع ہے، اگرچہ سند صحیح ہے مگر انقطاع پایا جاتا ہے. اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت امام مسلم نے جس کو بیان کیا ہے اس میں 4 صحابیات ایک ساتھ آتی ہیں، اس لیے کہ زینب بنت ام سلمہ بھی صحابیہ، حبیبہ بھی صحابیہ، ام حبیبہ بھی صحابیہ، اور زینب بنت جہش بھی صحابیہ. اور یہاں پر انقطاع ہے تو یہاں پر 3 صحابیات آتی ہیں. حضرت زینب بھی صحابیہ، حضرت ام حبیبہ بھی صحابیہ، اور حضرت زینب بنت جہش یہ تو زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ ان روایتوں میں سے ہے جس کو عجائبات اور غرائبات کے حامل روایت کہا جاتا ہے. عن زینب بنت جہش
وہ روایت کرتی ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے انہا قالت کہ حضرت زینب بنت جحش نے فرمایا استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، آپ کے چہرے کے اوپر لالی ظاہر ہو رہی تھی اور بالکل آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا دو میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے لال ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کسی غم اور عظیم مصیبت اور پریشانی کو سن کر لال ہو جاتا تھا۔ یہاں پر دوسری وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ ایسا دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے اور آپ کا چہرہ انور بالکل سرخ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں محمرا وجهه یقول، اور آپ اٹھتے ہوئے فرماتے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ اہل عرب کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو اس شر سے جو عنقریب ان میں واقع ہونے والا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار سے آج اتنا کیا ہو چکا ہے، کھل چکا ہے، اس میں گویا کہ ایک قسم سے دیوار کے اندر میں سوراخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عقد سفیان 90، سفیان نے 90 کا اشارہ کیا، او 100 یا 100 کا اشارہ کیا کہ 90 سال یا 100 سال، اس طریقے سے سفیان نے اشارہ کیا۔ یہ حضرت راوی جو ہے سفیان ثوری، جیسا کہ سفیان ابن عیینہ جیسا کہ گزرا ہے، تو یہ ان کا اپنا کیا تھا، اجتہاد تھا، روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قیل، تو کہا گیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ قال نعم، کہا ہاں، نیکوں کی موجودگی میں بھی عذاب عمومی آ سکتا ہے۔ کہا کب؟ اذا کثر الخبث، جبکہ برائیاں غالب آ جائیں، جب برائیاں بڑھ جائے یعنی برائی غالب آ جائے، کہ نیک لوگ کم ہو جائیں اور برائی کرنے والا کی کثرت ہو جائے، تو پھر یہ نیکوں کی قلت یہ عذاب عمومی سے مانع نہیں ہوتی ہے، بلکہ نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی عذاب آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ البتہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح اور نیکی پر ہوں گے تو پھر قیامت کے دن ان کا حشر اچھا ہوگا، لیکن عمومی عذاب سے وہ بھی بچ سکتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذا، کہ یاجوج و ماجوج کے جو دیوار ہے، چھوٹی موٹی دیوار ہو تو اسے جدار کہا جاتا ہے، اور وہی دیوار اگر بہت بڑی ہو اور بہت مضبوط ہو تو پھر اس کے اوپر ردم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاجوج و ماجوج ان کی جو دیوار ہے اس دیوار سے آج اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان لیا جائے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے بیان کر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ
63 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی سن ہجری 23 میں، سن ہجری 13 میں، ہجری 13 ہوئی نا، اس لیے کہ 10 تو ہجرت سے پہلے کے 13 سال اور سن ہجری 10 میں، تو سن ہجری 10 کے بعد کتنے ہو رہے ہیں؟ 46، 1446 میں ہم چل رہے ہیں نا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 1436 سال ہو گئے۔ اگر آپ نے اس روایت کو اپنے آخری ایام میں بھی بیان کیا ہو تو کتنے سال ہو گئے؟ 1436 سال ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی یاجوج ماجوج نظر کیوں نہیں آ رہے، کیوں باہر وہ آئے نہیں؟ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بہت ساری روایتوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ہم سے 99 گنا زیادہ ہے۔ یعنی آج اگر ہم کتنے ہیں؟ 850 کروڑ ہے انسان، کتنے؟ 850 کروڑ کو 99 سے ضرب دے گا، 8,41,000 8 لاکھ کروڑ، 8.5 لاکھ کروڑ ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 8.5 لاکھ کروڑ ہوں گے اگر یہ آ گئے تو، اللہ حفاظت فرمائے ان سے۔ تو 8,41,000 کروڑ کی تعداد میں یہ آج ہے وہاں اسٹاک میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سمندر سے گزریں گے تو ان کی پہلی جماعت جو نکلے گی وہ جب آئے گی تو پیاسی ہوگی، وہ پانی پیے گی، تو وہ سمندر کا سارا پانی پی جائے گی۔ جو پیچھے والی جماعت آئے گی تو وہ آئے گی تو وہ سوکھ چکا ہوگا، وہ جس سمندر سے وہ گزریں گے وہ سمندر کا پانی کیا ہوگا؟ سوکھ چکا ہوگا۔ اتنے ہوں گے، لا تعد ولا تحصى۔ تو ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتے؟ پوری دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ان کو، یہ سائنٹسٹ لوگ ڈھونڈتے ہیں، مسلمان سائنسداں بھی ڈھونڈتے ہیں رد میں یاجوج ماجوج کو، کیونکہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے نا، سورہ کہف کے آخری رکوع میں قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ تو یہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جب نکلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے پانی کیسے موج مارتا ہے، ایسے انسانوں کا موج مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایسے ہوں گے، انسانوں کا سمندر آئے گا پورا۔ تو دنیا میں باقاعدہ اس کی تلاشی ہوئی، پچھلے جب سے یہ دنیا نے ترقی کی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، تو انہوں نے دیوار تو پا لیا، رد میں یاجوج و ماجوج کو انہوں نے پا لیا، کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ کس سے بنی ہوئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتونی زبر الحدید، تنازع فعلین بھی ادھر آتا ہے، حتی اذا ساووا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تو زبر الحدید کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ زبر اور حدید سے بنی ہوئی دیواریں، اس لیے کہ اتنی ڈینجر قوم
پتھر وتھر کا تو کوئی اس کے سامنے کچھ اتا پتا چلے نہیں. تو وہ جو دیوار بنائی انہوں نے زبر اور حدید سے. زبر کہتے ہیں شیشے کو اور حدید کہتے ہیں لوہے کو. تو فرماتے ہیں لوہا اور شیشہ پگھال کر ان کے نکلنے کا جو راستہ تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پیک کر دیا. تو یہ زبر الحدید کو پا لیا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے باحثین اور ریسرچ کرنے والوں کی ایک ٹیم پہنچی اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اس دیوار پر اتر کر انہوں نے اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، نمونہ. اس کے بعد اسے لیبورٹری میں چیک کیا، جس کی پوری ویڈیو ہے. اگر موقع رہا تو میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اور پھر دیکھا کہ انہا زبر الحدید، وہ کیا ہے؟ زبر الحدیدی، شیشہ اور لوہا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ نہیں مل رہے. یہ ایشیا کے مشرق بعید میں، ایشیا کا مشرق بعید افغانستان سے ادھر کا جس کو ماوراء النہر کہتے ہیں، اس طرف کا جو علاقہ ہے اس کو مشرق بعید کہا جاتا ہے. تو اس علاقے کے اندر میں یہ دیوار پائی گئی، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ ہے نہیں. اب یہ کہاں ہے؟ اللہ اعلم بحقیقت الحال. اللہ نے ان کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. اور یہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی نکلے گی. سورہ کہف میں اسی کو بیان کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً. جب اللہ کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو اللہ جعلہ دکا، اس دیوار کو کیا کرے گا؟ ٹوٹنے کے اسباب پیدا کر دے گا، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے ہے تو ہے کہاں؟ جہاں ہے وہاں کھاتے کیا ہے، رہتے تیرے کو میرے کو کیا لینا دینا؟ اللہ تیرے کو اور مجھے اس سے محفوظ رکھے، یہی غنیمت ہے. اللہ ان کے فتنے، ان کا جب ظہور ہو اس وقت ہم نہ ہو اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہمارے لیے اسی میں آپ گیا. ارے سمجھ میں ہی بات ہے. وہ کیا کھاتے ہوں گے، وہ کیا پہنتے ہوں گے، وہ کہاں رہتے ہوں گے، اتنے سارے کدھر ہوں گے. جب قرآن اور حدیث نے کہہ دیا تو مسلمان ہی کس کام کی؟ ختم ہو گئی بات. ہم ایمان لے آئے، اللہ ان کو کھلاتا ہوگا، اللہ ان کو پلاتا ہوگا، اللہ نے چھوٹی سی جگہ پر بھی ان کے رہنے کا انتظام کیا ہوگا. فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میری اور عام کی سمجھ میں جو نہ آئے وہ چیز اللہ کر سکتا ہے. لہذا اس بنا پر اس کی زیادہ ٹوک میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کتاب اللہ نے ان کا ذکر کیا، اس سے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کو بیان کیا. قرآن کریم نے 17 پارے میں بھی ان کو بیان کیا، قرآن کریم نے 15 پارے میں بھی ان کو بیان کیا. تو قرآن نے متعدد مقامات پر ان کو بیان کیا. احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ان کی تفصیلات کو بیان کیا گیا. تو اب اس کے بعد اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں. ہم کو یہی کہنا پڑے گا کہ بھائی وہ ہے اور وہ اللہ کی جب مرضی ہوگی تبھی آئیں گے، اس سے پہلے وہ آنے والے ہیں نہیں. اور اس کا میرے کو اور آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب وہ 1435 سال کے بعد بھی سراغ ہونے کے بعد ابھی تک کیوں باہر نہیں آئے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہ آئیں گے نہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنی مضبوط دیوار کو، یہ اتنے مضبوط ہے کہ یہ اپنی زبان سے چاٹتے اس کو. ان کی زبان بھی اتنی خطرناک، پتہ نہیں تیزاب ہے تھوک کی جگہ پر کہ کیا ہے، کہ یہ جو چاٹتے ہیں تو وہ دیوار گھس جاتی ہے، باری باری آ کے چاٹتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب تھوڑا سا باقی رہتا ہے ان کو دنیا نظر آنے لگتی کہ میرے جیسا ایسا دکھ رہا ہے. تو سورج غروب ہو جاتا ہے تو بولے یار اندھیر ہو گئے، چلو صبح میں کریں گے. تو صبح میں پھر واپس ایسا ہو جاتا ہے. ان کی عقل اتنی موٹی ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں سمجھ، روز ایسا کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ کل واپس ایسا ہونے والا ہے، پھر بھی وہ چونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس لیے ان کی عقل وہ بھی تو موٹی ہے.
تو پھر جب صبح آتے تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو غائب ہو گیا، پھر واپس چالو کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو اللہ نے ڈیوٹی پہ لگا دیا، چل کر کام کر. الٹے سلٹے دھندے کرتا تھا، یہ تیرے پاس الٹے کرا ہوں. اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر میں شرارت بھری ہوئی. اسی لیے تو حضرت ذوالقرنین سے وہاں ان کے قرب جوار میں رہنے والوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہ اتنا فتنہ فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کے سب کچھ چلے جاتے ہیں. تھوڑے تھوڑے دن میں آتے ہمارے گھروں کو توڑ دیتے، ہمارا کھانا پینا ہماری ساری چیزیں لوٹ کے اور چلے جاتے واپس. تو ہم کہا ان سے پریشان ہو گئے، وہ تعداد میں اتنے کیا کرے. تو بولے وہ آوے تو ہم بھاگ جائے، ہم بھاگ جائے تو ہمارا سارا تباہ کر دے اور پھر واپس چلے جائے. ہم محنت کر کے پھر بس آئے، کچھ دن کے بعد پھر آؤ تو کہا ٹھہر جائے ان کو بند کرتا ہوں. تو پھر ان کو بند کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب آخری زمانہ ہوگا، جب اللہ کی مرضی ہوگی، جس دن ان کو اللہ یہاں روئے زمین پر ان کا ظہور ہوگا، تو ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اب جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن پھر وہی کے وہی ٹھہرا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر چاٹنا شروع کریں گے تو وہ دیوار کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ باہر آئیں گے. اور جب وہ باہر آئیں گے تو پھر کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں، انسانوں کو بھی کچا چبا کے کھا جائیں گے. انتہائی جنگلی انسانوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. پورے زمین کے اوپر سوائے ان کے اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تعداد میں ہو تو اور کون نظر آئے گا، تو صرف یہی نظر آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا. یہ حضرت مہدی آئیں گے، مہدی کے بعد عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. تو پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ باپا اتنی بڑی فوج آئی ہے کہ انسانوں کا سمندر ہے، تو ان سے کون نمٹے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین اور صالحین کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، وہاں پر پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ یہ فتنے سے بچا ہم کو، اتنے خطرناک ہے یہ، ان سے کون لڑے. اچھا اتنی موٹی عقل کے کہ جب زمین پر سب کچھ ختم کر دیں گے وہ، تو پھر پہاڑ پر چڑھیں گے اور پہاڑ پر چڑھ کے تیر ماریں گے اوپر. کہا کہ زمین والوں کو ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں گے، تو اوپر تیر ماریں گے. اللہ بھی ان کو بیوقوف بنائے گا، ان کے تیر ہے نا خون آلود ہو کے واپس آئیں گے. تو بولے ہاں ختم کر دیا، بولے اوپر والوں کو بھی ختم کر دیا، اب سب کچھ اپنا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے اندر ایک بیماری پھیلائیں گے جو ان کی گردن میں ہوگی، پھوڑا ہوگا ان کو گردن میں، اور بخار آئے گا اور پھر وہ مر جائے گا. تو وہ اتنے ہوں گے کہ ابھی ان کو لے جا کے کہاں ڈالیں. تو پریشان عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ اللہ ابھی اتنی ساری لاش کو ہم کیا کریں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے وہ. تو پھر اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجے گا گید قسم کے، وہ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، کھا جائیں گے اور پھینک دیں گے دوسرے دور دراز علاقوں کے اندر میں لے جا کر. پھر ایک بارش ہوگی اور وہ زمین پوری کی پوری کیا ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، اور پھر دنیا کے اندر میں خیر کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت سے کیا ہوگا، شروع ہوگا. ایک زمانے تک عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، بعض روایتوں میں 7 سال، بعض روایتوں میں 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور نیکی کوئی روئے زمین پر کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں. بیت بدر و مدر، کچا پکا جنگل میں جہاں بھی انسان رہتا ہوگا وہاں پر اللہ کا کلمہ پہنچ جائے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ہر جگہ پر پہنچ جائے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. پھر آپ کے انتقال کے فرماتے ہیں کہ آپ کے آخری دور میں نیکی کی وجہ سے زمین اتنا اگائے گی کہ ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے میں 10 لوگ اس کے چھلکے کا سائے پہ بیٹھ سکیں گے. ارے سمجھتا ہے
10 لوگوں کی جماعت یعنی انار کھا لیں گے، اس کے بعد اس کا چھلکا جب رکھیں گے تو 10 لوگ بیٹھ کر اس کا سایہ حاصل کر سکیں گے، اتنا بڑا بڑا انار ہوگا. ایسے بڑے بڑے پھل فروٹ ہوں گے. جب اتنا انار اتنا بڑا ہوگا تو تربوز کتنا بڑا ہوگا؟ سننے سی بات ہے. جو چیز جس کو ہم کو اتنی چھٹک سے بھی کم نظر آتی ہے اس کا یہ حال ہوگا، تو جو بڑی سائز والی وہ کتنی بڑی ہوگی. وہ ہمارے گاؤں میں ایک مسخرے تھے، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، کچھ بھی ہنساتے تھے. تو وہ ایک جگہ پر بیان کرنے گئے، میوات طرف جماعت میں گئے تو بیان تو کہا کہ جنت میں یہ پیچھے پہاڑ تھے، یہ پہاڑوں کے جیسے بڑے بڑے تربوز ملیں گے. بولے اب وہ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، بولے اس کو کیسے کاٹیں گے؟ بولے اس کو آڑے سے کاٹیں گے، چھری سے نہیں کاٹیں گے. بولے اسے کیسے کاٹیں گے؟ اس کو آڑے سے کاٹیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا. قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو کہتے ہیں مستقبلیات. دنیا کیا مستقبلیات بتائے. یہ دنیا کے لوگ جو فیوچر نالج کر دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں، اندازے ہیں. یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حضور تو یقینیات بتا کر گئے. کیا بتا کے گئے؟ یعنی حضور نے جیسا کہا 100% ویسا ہی ہوگا. 99.99 پونے 100 نہیں بلکہ 100%. جیسا کہا ویسا ہی ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا. جو باقی ہے وہ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے فتنوں سے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے. یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے بارہا کہا جاتا ہے کہ دعا اور ذکر کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو سمجھنے کی کوشش، عمل صالح کا اہتمام. حضور نے خود آگے فرما رہے بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم، کہ تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی کی طرف سبقت کرو. تو حضور فرماتے ہیں کہ فتنوں سے وہ لوگ بچیں گے جو اعمال صالحہ کے عادی ہوں گے، تو اللہ ان کو فتنوں سے بچائے گا. اور جو اعمال صالحہ کے عادی نہیں ہوں گے وہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے.